اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کو اسلام نے ایسا نظام دیا ہے کہ مسلمان دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد اس غلط فہمی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی اسلام نے اس کو اس غلط فہمی کا شکار ہونے دیا ہے کہ اس جہان فانی کے اندر رہ کر وہ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو، کوئی اسے غم نہ ملے، کوئی اسے مصیبت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اسلام نے اس کے لیے ایک ڈھال جو ہے وہ بنائی ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ انسان صبر کے ساتھ ان مصائب و آلام کا سامنا کرے، مصیبتوں، یہ رنج، ان کے بے رحم حملوں سے مقابلہ کر سکتا ہے تو صبر کے ساتھ مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور جب مسلمان صبر کرتا ہے، ان بے رحم حملوں کے اندر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو ہے وہ صبر کا پیکر بنا کر پیش کرتا ہے، تو اس وقت احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف سے خوشخبری آتی ہے۔ میرے پروردگار فرماتے ہیں وبشر الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ صابر کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی دکھ پہنچتا ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اوپر واویلا نہیں کرتے، ہائے بائے نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کے اندر اور اپنے آپ کو صابر جب بنا لیتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو خوشخبری ملتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو اپنی مائیت بھی جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ میرے پروردگار فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صابر ہیں ان کا میں ساتھی ہوں، ان کو میری سنگت نصیب ہوتی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ جو سنگت ہے، جو معیت ہے، یہ اصلی معیت ہے، اور اس معیت کو اگر کوئی جان سکتا ہے تو صاحب دل اللہ رب العالمین کا کوئی نیک بندہ ہی جان سکتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین میں سے حضرت جناب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین صبر یہ ہے، خوبصورت صبر یہ ہے کہ آدمی کسی کے سامنے کسی مصیبت کا، کسی دکھ کا اظہار بھی نہ کرے کہ مجھے فلاں دکھ پہنچا ہے، مجھے فلاں پریشانی لاحق ہے، میرا فلاں عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، آج مجھے یہ مصیبت پہنچی ہے، اس کا شکوہ بھی کسی آدمی سے نہ کرے، نہ اظہار کرے۔ حضور نبی اکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اہل بیت کے چشم و چراغ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے حضرت جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ایمان کے ساتھ اسی طرح تعلق ہے جس طرح کہ جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہے۔ اگر جسم سے سر کو الگ کر دیا جائے، سر اتار دیا جائے تو جسم بے حس ہو جاتا ہے، اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب کسی مسلمان سے صبر ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس آدمی کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے یہ بات اصول کافی کے اندر جو ہے ارشاد فرمائی ہے کہ انسان مسلمان کے اندر جو صبر ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہے۔
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب میدان احد کے اندر جاتے ہیں اور بہت سارے جلیل قدر اس معرکے کے اندر، اس غزوے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت جناب امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا، شفیق چچا، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جناب شہنشاہ ولایت جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ شہنشاہ ولایت جو ہیں وہ غمگین ہیں، وہ افسردہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شہنشاہ ولایت کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں افسردہ دیکھ رہا ہوں، کس غم کے اندر مبتلا ہے، کس پریشانی کے اندر مبتلا ہے؟ تو حضرت شہنشاہ ولایت عرض کرتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی جسم و جان کی اور جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے، کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں، ایک ہی پریشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام بہت سارے میرے ساتھی جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ پا چکے ہیں، جنت کے اندر جو ہیں وہ جنت کے میوہ جات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس نعمت عظمیٰ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کہ میں اس نعمت سے معروم رہ گیا، میں پیچھے رہ گیا، مجھے اللہ رب العالمین نے یہ رتبہ عطا نہیں فرمایا، میں کیوں نہ ہی شہید ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں مقام شہادت عطا فرمائے گا اور تمہارے جو ہے سر کے اوپر تلوار لگے گی اور تمہاری یہ داڑھی جو ہے، تمہاری ریش جو ہے بھی یہ خون سے تر ہو جائے گی، رنگین ہو جائے گی، لیکن یاد رکھنا اے علی، جب تمہیں اللہ رب العالمین یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے، جب نعمت ملے، اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت صبر کرنا۔ حضرت شہنشاہ ولایت قربان چاہیے کیا عرض کرتے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے عرض کرتے ہیں، اے کریم نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے علی کا یہ ایمان ہے کہ جب مجھے اللہ رب العالمین یہ نعمت عطا فرمائے گا، اس وقت میرے صبر کا وقت نہیں ہوگا بلکہ میرا تو شکر کا وقت ہوگا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کسی آدمی کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اس نعمت کے اوپر وہ شکر کیا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب اللہ رب العالمین مجھے یہ شہادت کی نعمت عطا فرمائیں گے تو علی تو اس وقت شکر ادا کریں۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت کے اندر پرورش پانے والوں کا یہ جذبہ ایمان اور ان کا یہ صبر تھا، ان کا یہ ایمان تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ابھی آپ کی جو ہے وہ دامن رحمت سے وابستہ نہیں ہوئی، جن کا نام ہے خنساء، ایک بہت بڑی شاعرہ ہیں، بہت بڑی فصیح و بلیغ شاعرہ ہیں، اور ان کے جو ہیں وہ قصیدے عربی لغت کے اندر بڑے مقام اور مرتبہ ان کا ہے۔ خنساء ان کا ایک جوان مرد، ایک بہادر بھائی جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس کے فراق کے اندر، ان کے ہجر کے اندر انہوں نے ایک فصیح و بلیغ ایک خطبہ لکھا، ایک قصیدہ لکھا، اور وہ قصیدہ وہ نوحہ خود پڑھتی اور خود بھی روتی اور اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو بھی رلاتی، اور اتنا غمگین تھی کہ رو رو کر قوت بصارت کھو بیٹھی، آنکھیں سفید ہو گئیں، اب نظر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئی، جب اسلام کے اس کرنوں نے، اسلام کے سورج نے ان کے قلب کو منور کیا، اس وقت حضرت خنساء آپ بڑھاپے کے عالم کے اندر ہیں۔ جب جنگ قادسیہ ہوئی تو 3 نوجوان ان کے بیٹے ہیں، حضرت خنساء کیا کہتی ہیں؟ اپنے 3 بیٹوں کو بلا کر جنگ قادسیہ کے جو سپہ سالار ہیں، جو کمانڈر ہیں، ان سے بات کرتی ہیں
کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے جو ہے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے یہ 3 سہارے جو ہے وقف کر رہی ہوں۔ وہ خنساء جو اپنے ایک بھائی کے فراق کے اوپر اتنی غم زدہ ہوئی کہ قوت بصارت کھو بیٹھی، رو رو کر، نوحے پڑھ پڑھ کر، اور انہوں نے جو ہے قصیدے پڑھ پڑھ کر جو ہے ہم سے اپنا یہ حال کر لیا کہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ ضائع کر بیٹھی۔ اب جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئیں، جب اسلام کی جو ہے وہ دامن جو ہے انہوں نے تھام لیا، اس وقت کیا کرتی ہیں حضرت خنساء؟ جنگ قادسیہ کے جو مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں ان سے یہ بات کرتی ہیں کہ میں اپنے تینوں سہارے جو ہیں اسلام کے لیے وقف کرتی ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس شیر کا میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں جو تمہیں میں نے پلایا ہے، جنگ قادسیہ کے اندر جاؤ، میدان کارزار کے اندر جاؤ، اللہ رب العالمین کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جو دشمن کے طرف سے آنے والا ہر تیر، ہر جو ضرب ہے اس کو اپنے سینوں کے اوپر جو ہے وہ لینا، اپنے سینوں کو ان کا نشانہ بنانا، کبھی بھی دشمن اسلام کو پشت نہ دکھانا۔ جب مجھے یہ پتہ چلے گا کہ کوئی دشمن کا وار تمہاری کمر کے اوپر ہوا تو میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی۔ حضرت خنساء اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بیٹوں کو یہ کہہ کر میدان کارزار کے اندر رہتی ہیں، اور 3 دن تک جنگ ہوئی، گمسان کی جنگ ہوئی، اور بہت سارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام شہید ہوئے۔ حضرت خنساء آپ کے 3 بیٹے بھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ جب حضرت خنساء کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت خنساء کے بیٹوں کی لاشوں پر لایا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹوں کو قوت بصارت نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کہتی ہیں کہ میرے بیٹوں کو پیشانی کے بل جو ہے زمین کے اوپر لٹایا جائے۔ پیشانی کے بل زمین کے اوپر بیٹوں کی لاشوں کو جو ہے رکھ دیا گیا۔ حضرت خنساء ان کے کمروں کے اوپر جو ہے، ان کی پشتوں کے اوپر ہاتھ پھیر رہی ہیں اور ٹٹول رہی ہیں کہ کوئی ضرب میرے بچوں کی کمر کے اوپر تو نہیں لگی۔ جب کوئی زخم جو ہے وہ بچوں کی کمر کے اوپر نہ پایا تو حضرت خنساء وہ جو اپنے ایک بھائی کی فراق کے اوپر، ان کی وفات کے اوپر اتنی قصائد پڑے اور اتنے جو ہے غمزدہ ہوئی، رو رو کر آنکھیں سفید کر دیں۔ اب وہی جو ہیں حضرت خنساء کیا کرتی ہیں؟ واویلا نہیں کرتی، ہائے وائے نہیں کرتی، قصیدے نہیں پڑھتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتی ہیں۔ کیا فرماتی ہیں؟ الحمدللہ الذی شرفنی ہؤلاء، کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے شہیدوں کی ماں بنا دی۔ یہ اسلام کا جو ہے وہ درس ہے کہ جو ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے کہ اے ایمان والے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کی رات ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے عزیز و اقارب کے خیموں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، عبادت کی تلقین کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور خصوصاً حضرت سیدہ زینب آپ کے خیمے کے اندر جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری ہمشیر، میرا امتحان صبح ختم ہو جائے گا، تمہارا شروع ہو جائے گا، اے میری ہمشیر، اے سیدہ زینب، میری وفات کے اوپر، میرے فراق کے اوپر اپنے منہ کے اوپر تھپڑ نہ مارنا، اپنی سینہ کو بھی نہ کرنا، اپنے بال نہ نوچنا۔ حضرت سیدہ زینب سے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری شہادت کے اوپر صبر کرنا، اور اس طرح صبر کرنا جس طرح ہمارے نانا حضور کی وفات کے اوپر ہماری امی حضرت سیدۃ النساء نے صبر کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لخت جگر نے جس طرح صبر کیا، ایسے ہی میری وفات کے اوپر صبر کرنا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت کے اوپر، کسی غم کے اوپر جو ہے وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے جو ہے بال نوچتا ہے،
واویلا کرتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ہمیں دین اسلام یہ درس دیتا ہے، ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم صبر کریں، اور جو صبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر عمل، ہر فرض جو ادا کیا جاتا ہے اس کے اجر و ثواب کا اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی پیمانہ رکھا ہے۔ ایک نماز پڑھی اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ ثواب ملے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے ساتھ کتنا ثواب ملے گا، حج کیا تو اس کا کتنا ثواب ہے، ایسے ہی روزہ رکھا تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ لیکن جو صبر کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے صبر کا اس کے لیے جو ہے وہ پیمانہ رکھا ہی نہیں ہے اجر کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں بغیر حساب، جو صبر کرنے والا ہے اس کو بغیر حساب کے صبر میں اس کو اجر عطا کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، اللہ رب العالمین کے فرامین کے اوپر ہم عمل کریں، اور ہر جو مصیبت ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے اس کے اوپر صبر کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندہ مومن کا اس دنیا سے کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے، کوئی اس کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مراد ہر وہ مصیبت ہے، ہر وہ عمل ہے جس کے ساتھ اس کا قلب جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، قلب کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ وابیلا نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کا سکھ چین تم نے چھین لیا، اس کا فلاں عزیز، اس کا بیٹا جو ہے اس کا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ ذرا بتاؤ تو کہ اس میرے بندے نے اس اپنے عزیز کی جدائی کے اوپر، اس کے فراق کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر اس نے کیا کہا تھا، اس نے واویلا کیا تھا، اس نے اپنے منہ کے اوپر تماچے مارے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، تیرے اس بندے نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ اس نے تیری تعریف بیان کی۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد۔ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مصیبت کے اوپر، اپنی عزیز کی وفات کے اوپر اس نے صبر کیا، اللہ رب العالمین اس کو یہ صبر کا صلہ عطا فرماتے ہیں، اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، اللہ رب العالمین کے فرمان عالی شان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا